السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ پڑھنا سیکھیں گے، جو کہ اکثر لوگ ادا کرتے وقت اس میں غلطی کر جاتے ہیں، جو کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ نون، یہ چھوٹا سا جو نون لکھا ہوتا ہے لفظوں کے نیچے، اس کی ادائیگی کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ پارہ نمبر 13 ہے، وما ابرئ سپارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اور آیت نمبر 18 ہے، 18۔ دیکھیں یہ لفظ ہے کرماد اشتدت، دال کے آگے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے الف کے نیچے۔ اب ہم اس کی ادائیگی سیکھیں گے، کیونکہ الف کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں ہے اور نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، تو اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یعنی شین کو پچھلے لفظ کے ساتھ کیسے ملانا ہے، دال کو شین کے ساتھ ملانا ہے، تو درمیان میں چھوٹا سا نون آ رہا ہے، اس کو کیسے ادا کریں گے، اور ادائیگی کے وقت اس نون کا نام کیا ہے، اس کا نام بھی جانیں گے کہ اس نون کو کون سا نام لے کر بلاتے ہیں اور کیا نام ہے اس نون کا، اور یہ کب پڑھا جاتا ہے اور کب نہیں پڑھا جاتا، اور مکمل ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اسی طرح اسی صورت میں سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 26 میں بھی یہ چھوٹا سا نون ہے دوسرے ورڈ میں، خبیثۃ نجتثت، اس کو بھی ہم پڑھنا سیکھیں گے کہ اس نون کی ادائیگی کیسے کریں گے، اور نون کے آگے جو الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ان دو لفظوں کو خبیثہ اور اجتثت کو ہم نے ملانا کیسے ہے، یعنی دونوں کو ملانے کی صورت میں یہ چھوٹا سا نون کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اور اس کی مکمل ادائیگی بھی ہم نے سیکھنی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33 میں بھی ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اکثر لوگ اس کو ادا کرتے وقت بھی غلط پڑھ جاتے ہیں، جو کہ ہم اب اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا اور اس مد کا نام کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی کتنا اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور واچ کیجئے گا۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بیل آئکن کو ضرور کلک کیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور آپ کا اس نیکی میں حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم، مثل الذین، مثا کی ثا کو نرم کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ نرم حروف میں سے ہے، اور الذی کو تھوڑا سا ہم نے لمبا کرنا ہے، یا مدہ ہے، کفروا اور بربی، کفروا کی را کو اور بربی کی را کو بھی ہم دونوں کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے، جیسے کفروا بربہم، اعمالہم، اعما کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ ادھر الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، اور جو ہے حمزہ اور عین میں ہم نے فرق کرنا ہے، حمزہ حلق کے آخری حصے سے حمزہ، اور عین حلق کے درمیانی حصے سے، اعمالہم، یعنی دونوں میں ہم نے حمزہ اور عین میں فرق کر کے پڑھا ہے۔ کرماد اشتدت، اب اس حرف کے ہم ہجے کریں گے، کرماد اشتدت، کاف زبر کا، را زبر را،
کرو میم الف زبر ما کروما کاف باریک رو پور ما کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کروما دال زیر دی کروما دی نون شین زیر نش تا دال زبر تد دال تا زبر دت کرومادنش تدت. اب اس لفظ میں دیکھیں دال کو ہم شین کے ساتھ ملا رہے ہیں. دال اور شین کے درمیان جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے اس نون کا نام ہے نون قطنی. یعنی دال کو ہم نے شین کے ساتھ جب جوڑنا ہے کرومادی تو درمیان میں ایک الف بھی آ رہا ہے. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یعنی زبر زیر نہیں ہے. تو دال کو شین کے ساتھ جوڑتے ہوئے درمیان میں اس چھوٹے سے نون کو ادا کریں گے جیسے کرومادنش تدت. یعنی یہ جو نون ہے یہ ہر صورت پڑھا جائے گا کرومادنش تدت. ہاں جی اگر ہم کروماد پہ وقف کریں گے تو پھر کیا پڑھیں گے اشتدت. پھر نون نہیں پڑھا جائے گا. کروماد کو الگ پڑھیں گے. اگر وقف کرنا ہے سانس ٹوٹ گیا تو پھر اگلے لفظ کو اگر پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھنا ہے یعنی اشتدت یعنی الف کے نیچے زیر لگا کر ہم پڑھیں گے. اب ہم نے ایک اور صورت سمجھنی ہے کہ ہم اگر ادھر وقف کر رہے ہیں کروماد پہ تو اشتدت یعنی حمزہ کے نیچے زیر کیوں لگا رہے ہیں. زیر اس لیے لگا رہے ہیں کہ شین کے اوپر جزم ہے. شین سے اگلا لفظ جو ہے اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو الف کے نیچے ہم زیر لگا کر پڑھیں گے. اگر کرومادنش تدت ادھر الف کے بعد اگر لام آ جاتا تو پھر ہم کیا کرتے اوپر پیش لگا کے پڑھتے. اب ادھر الف نہیں ہے وہ لام نہیں ہے خالی الف ہے تو الف کے نیچے ہم زیر لگا کر کیا پڑھیں گے اشتدت. اگر ملائیں گے تو کرومادنش تدت پڑھیں گے. اگر الگ پڑھیں گے ادھر پیچھے سانس توڑیں گے یعنی وقف کریں گے. وقف کی صورتیں میں کروماد پڑھ کے اشتدت یعنی دونوں طریقے ہمیں معلوم ہو گئے ہیں. یعنی وقف کی صورت میں اور ملانے کی صورت میں دونوں طریقے ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب اس آیت میں بھی سورۃ ابراہیم ہے آیت نمبر 2. ادھر بھی درمیان میں نون قطنی ہے جیسے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اگر تو ہم نے اس آیت پر وقف کر لیا جیسے عذاب شدید شدید کی دال کو ساکن کر دیں گے. ساکن کی صورت میں جب یہ دال ساکن ہو جائے گی ادھر وقف کر لیں گے تو اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے اس نون قطنی کو. اگر ہم اگلی آیت کے ساتھ شدیدو کو الذین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسے من عذاب شدید الذین. پھر ہم اس چھوٹے سے نون کو جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے درمیان میں اس کو ہم لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے جیسے شدید الذین شدید الذین وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اب یہاں پر ہم اس نون کو چھوڑ سکتے ہیں وقف کی صورت میں کیونکہ آگے گول دائرہ آگے ہے وقف آگے ہے. وقف کی صورت میں ہم نون کو چھوڑ دیں گے. ہاں ہم اگر اگلے لفظ کے ساتھ ہم نے ملایا شدید الذین پڑھا تو پھر ہم اس نون قطنی کو لازمی پڑھیں گے جیسے اب اس کی مثال بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں من عذاب شدید الذین یستحبون. اب اس قاعدے کو بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اگر ہم شدید پہ وقف کریں گے تو آگے الذین حمزہ کے اوپر زبر کیوں لگائیں گے اس لیے کہ حمزہ کے آگے لام آ گیا ہے. اگر حمزہ کے آگے لام آ جائے تو پھر حمزہ کے اوپر زبر لگا کے پڑھتے ہیں الف کے اوپر. تو اگر ادھر لام نہ آئے تو پھر میں نے پہلے سمجھایا تھا کہ زیر لگائیں گے. اگر زبر آ جائے
تو پھر ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر زبر لگا کے الذین یستحبون اس طرح ادا کریں گے۔ اب ہم نے 2 طریقے سیکھ لیے ہیں۔ پچھلا طریقہ جو تھا کرماد اشتدت تھا، تو وہ ہم نے ملانا تھا، لازمی اس کو ملا کے پڑھنا تھا۔ اب ادھر یہ دوسرا طریقہ جو ہے، ادھر ملا بھی سکتے ہیں اور وقف بھی کر سکتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں نون کو پڑھ سکتے ہیں۔ شدید پہ وقف کریں گے تو نون نہیں پڑھا جائے گا، اگر شدیدین الذین پڑھیں گے تو پھر نون ملانے کی صورت میں، وصل کی صورت میں نون پڑھا جائے گا۔ اب یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 ہے۔ ادھر بھی ہم نون قطنی کو دیکھیں گے کہ اس آیت میں، یہ تو آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے اور نون قطنی کو بھی پڑھنا ہے کیونکہ ادھر وقف نہیں ہے۔ اب وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ، یہ دیکھا ہے نا، خبیثتی، ادھر آگے کوئی گول دائرہ نہیں ہے تو ہم نے ادھر نون قطنی کو آگے جیم کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو سانس ٹوٹنے کی صورت میں خبیثہ پڑھ لیں گے، تا کو ساکن کر کے، اور آگے کیا پڑھیں گے، اجتثت، پھر آگے پڑھیں گے۔ تو اب ہم ملانے کی صورت میں، کیونکہ وقف کوئی نہیں ہے تو ہم نے لفظ کو ملا کے پڑھنا ہے، تو نون قطنی کو بھی ہم نے ساتھ ہی ادا کرنا ہے۔ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ۔ کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔